السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جتنی کوشش، جتنی محنت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی پہلے 20 دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی پہلے 20 دنوں سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ متفق علیہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں پہلے 20 دنوں سے زیادہ اس عشرے میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس عشرے میں وہ عظیم رات بھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا، لیلۃ القدر کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اس کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو قدر والی رات کہا، عزت والی رات کہا۔ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ جب تک زیادہ کوئی مسالے وغیرہ نہ لگے ہوں کسی چیز کے ساتھ، زیادہ بڑھا چڑھا کے فضیلت نہ بیان کی جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب ذوالجلال نے عزت والی کہہ دیا، اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، کہ جس کو اللہ نے خود کہا یہ عزت والی، قدر والی، شان والی، عظمت والی، رفعت والی رات ہے۔ سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اس کی قدر و منزلت جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس بابرکت رات میں اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ دو چیزیں ہیں، یا تو ساری کی ساری لوح محفوظ سے، جس حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لوح محفوظ سے اللہ رب ذوالجلال نے دنیائے آسمان پر لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن مجید نازل فرما دیا، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصہ میں اللہ رب ذوالجلال اپنے پیغمبر پر مختلف آیات اور مختلف صورتوں کا نزول اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا۔ تو یہ بابرکت رات جس میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس بات سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر ساتھ ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔
تم کیا جانو اس کی اہمیت. استفہام کے انداز میں اللہ نے بات کی کہ تمہیں کیا پتا کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے, تم کیا جانو اس کی قدر و منزلت کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے, جو کہ 83 سال بنتے ہیں. 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف. یہ 83 سال 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم کیا جانو کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں, نیک نیتی کے ساتھ, ثواب کی نیت سے, اللہ رب ذوالجلال اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کی بھلائی سے, خیر سے محروم ہو گیا, وہ ساری کی ساری بھلائیوں سے, ساری کی ساری خیر کی چیزوں سے محروم کر دیا گیا. اتنی کچھ فضیلت بیان کرنے کے بعد بھی اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. جو کچھ قرآن میں آیا, جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اس کے باوجود بھی اس کی اصل تہ تک پہنچ نہیں سکتے ہم. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیا ہے. لہٰذا ہمیں اس قدر والی رات کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے, اس میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ رب ذوالجلال کے فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر ایک کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک لیلۃ القدر سے لے کر دوسری لیلۃ القدر, جو پورا سال ہے, ان کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ان سب کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. سلام, یہ سلامتی والی رات ہے. ہی حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اس رات میں کوئی شر نہیں, کوئی برائی نہیں. یہ ساری کی ساری رات سلامتی والی رات ہے, امن والی رات ہے, عزت والی رات ہے, قدر والی رات ہے. اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات خود بھی عبادت کیا کرتے تھے, اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کے رکھتے تھے اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. اللہ کی یاد میں اپنی اس رات کو گزارا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس رات میں کثرت سے دعا سکھلائی وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ رب ذوالجلال, تو معافی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تو مجھے بھی معاف فرما. تو معافی کو پسند کرنے والا رب ہے, اللہ تو مجھے بھی معاف فرما. اور میرے بھائیوں, اب یہ قدر والی رات ہے کون سی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی قدر و منزلت تو بہت زیادہ ہے, اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ رب ذوالجلال کے قرآن سے بھی اس کی فضیلت بالکل واضح ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات ہے کون سی؟ تو حدیث نے ہماری رہنمائی فرما دی. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحروا لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اب یہ تلاش کب کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں, 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات, 29ویں رات. فرمایا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے, کوئی ایک فکس نہیں. بعض لوگوں کا یہ ذہن بناؤ کہ 27ویں رات کو زیادہ ذوق اور شوق سے عبادت کرتے ہیں. 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے لیکن لازمی نہیں. کوئی ایک رات بھی لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس عشرے کی طاق راتوں میں, بالخصوص کوئی پورا عشرہ جاگتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہے, الحمدللہ, لیکن بالخصوص ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے. اب وہ کس طرح کر سکتا ہے بندہ؟ آج کل تو ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے, ڈیوٹیاں بھی کم ہیں, ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے. رات کو ہر بندہ
اللہ کی عبادت کرے. اگر گھر میں کوئی جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اکیلا قرآن لے کر نماز پڑھے، نفل پڑھے، اس میں قرآن کی تلاوت کرے، جب تھک جائے تھوڑی دیر آرام کرے، اس میں بیٹھ جائے، اس میں ذکر و اذکار کرے، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے کر دے. لیکن بالخصوص ان طاق راتوں میں میرے بھائیوں ہم نے موبائل سے کوشش کرنی ہے اپنی جان چھڑا کے رکھنی ہے، ورنہ ہماری یہ عادت بنی ہے کہ ذرا سی فرصت ملے تو نہ چاہتے پتہ ہی نہیں چلتا. میرا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا ہاتھ فوراً سے موبائل کی طرف جاتا ہے اور موبائل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر اس بری عادت سے ہم نہیں بچ سکتے، ہم موبائل کو استعمال بھی کریں، ہم قرآن پڑھتے ہوئے ایک پارہ تلاوت کیا، آدھا پارہ تلاوت کی، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، کافی لمبی نماز پڑھ لی، انسان تھک جاتا ہے. پھر اگر موبائل کو استعمال بھی کرنا ہے تو کسی عالم دین کا لیکچر سن لیں، کوئی تلاوت سن لیں، کوئی اچھی چیز سن لیں. کوئی غلط استعمال اس رات میں، طاق رات میں موبائل کا نہیں کرنا. یہ بڑی عزت والی رات ہے، بڑی قدر والی رات ہے. اس رات میں ہم نے پب جی کو بھی چھوڑنا ہے، ہم نے ارطغرل کو بھی چھوڑنا ہے، ہم نے اور بھی ڈرامے اور بھی جو ہم ٹاک شوز دیکھتے ہیں، کوئی نیوز سنتے ہیں، یہ رات ان چیزوں کے لیے نہیں، ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بالخصوص ان راتوں میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اس رات میں ہم نے مضبوط کرنا ہے. پہلی طاق رات سعودی عرب میں آج ہے اور پاکستان میں یہ طاق رات کل سے شروع ہوگی. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ان طاق راتوں میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا رب ہے، اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کر لیا، عبادت کر لی، اللہ رب ذوالجلال اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے. اللہ ہمیں اس رات کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.